کیا کرنا چاہ رہی ہے پولٹری انڈسٹری؟ کیا یہ چاہ رہے ہیں 2,000 روپے پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے اندر بہت ساری چیزوں پہ پابندی لگائی گئی، ان کے اوپر بے جا ٹیکسز لگا دیے گئے، جس کی وجہ سے پولٹری انڈسٹری کے اندر یہ سارے کا سارا زوال آنا شروع ہوا۔ فارمر کی حد تک نہیں پہنچے گا، پولٹری فیڈ ملرز تک نہیں پہنچے گا، سستی فیڈ نہیں مل سکتی۔ سستی فیڈ نہیں ملے گی تو آگے آپ کو سستی پروٹین یعنی مرغی نہیں مل سکتی۔ آپ کے ملک میں آپ کو دودھ صحیح مل رہا ہے، آپ کے ملک میں سبزیاں آپ کو بغیر سپرے کے مل رہی، آپ کے ملک میں آپ کو پھل بغیر سپرے کے مل رہے ہیں۔ صرف مرغی کے اوپر کینسر ڈالنا یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر تو ایک کمپین چل رہی تھی نا کہ جی اس کی وجہ سے کینسر پھیل رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں مہر ذیشان، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل۔ میرے ساتھ آج میاں سہیل صاحب موجود ہیں، پولٹری ٹیک کے ڈائریکٹر ہیں۔ ان سے آج پوچھتے ہیں یہ جو مرغی ہمیں پتا تھا کہ اڑتی نہیں ہے، یہ اڑ گئی ہے پاکستان میں، اس کی جو پرائز ہے یہ ہاتھ میں ہی نہیں آ رہی، اور غریب آدمی نے تو میرے خیال سے مرغی کھائے ہوئے اس کو 2 مہینے ہو گئے ہوں گے جو مرغی کی پرائز کی صورتحال ہے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی۔ سر غریب آدمی بیچارہ مرغی کھا لیتا تھا کبھی کبھی، اب وہ بھی نہیں، ادھر سے بھی وہ چلا گیا ہے، تو اب کیا کرنا چاہ رہی ہے پولٹری انڈسٹری؟ کیا یہ چاہ رہے ہیں 2,000 روپے پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا لفظ بولا، پولٹری انڈسٹری۔ ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے کاموں کو، بزنس کو انڈسٹری کا درجہ ہی نہیں دیا گیا۔ حالیہ یہ جو پرائسز اس قدر اوپر گئی ہیں، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پروٹین کا واحد سستا ترین سورس مرغی تھی، جو عام آدمی کی پہنچ میں تھی، وہ جب چاہے اسے کھا سکتا تھا۔ اس کے اندر بہت ساری چیزوں پہ پابندی لگائی گئی۔ مثال کے طور پہ پولٹری فیڈ جو تیار ہوتی ہے اس کے اندر ایک چیز پڑتی ہے سویابین میل، جس کے ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز آج بھی کراچی میں موجود ہیں۔ ان کے اوپر بے جا ٹیکسز لگا دیے گئے، جس کی وجہ سے پولٹری انڈسٹری کے اندر یہ سارے کا سارا زوال آنا شروع ہوا۔ جب وہ سویابین میل فارمر کی حد تک نہیں پہنچے گا، پولٹری فیڈ ملرز تک نہیں پہنچے گا، سستی فیڈ نہیں مل سکتی۔ سستی فیڈ نہیں ملے گی تو آگے آپ کو سستی پروٹین یعنی مرغی نہیں مل سکتی۔ اس کی وجہ سے بہت ساری فیڈ ملز بند ہو چکی ہیں، بہت سارے پولٹری فارمز بند ہو چکے ہیں۔ جو ہماری کھپت تھی، جو ہماری لاہور کی، پورے پاکستان کی جو کھپت تھی، اس میں بے انتہا کمی ہوئی ہے۔ اس کمی کی وجہ سے اصل میں یہ سارا بحران سامنے آ رہا ہے۔ یہ جو آپ سویا بین کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو کراچی میں آپ بتا رہے ہیں کہ روکا ہوا تھا انہوں نے، کنٹینر جو روکے تھے، وہ تو جی ایم او کی وجہ سے روکے ہوئے تھے نا سر؟ پوری دنیا کے اندر سویابین میل کو فیڈ کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، یہاں پہ اس کو روک دیا گیا تھا کہ جی ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ جی ایم او کی وجہ سے روکا تھا نا، وہ جینیٹکلی ماڈیفائڈ تھی۔ ماڈیفائی تھا، پوری دنیا میں تو استعمال ہو رہا ہے۔ ترقی یافتہ تمام ممالک کے اندر سویابین میل کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں اس کے لیے خاص ایسا کون سی ایسی وجہ تھی کہ اس کو ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز کو شپ کے اوپر روک دیا گیا؟ نہیں، اس کی تو وہ ریزن تو سامنے تھی نا کہ وہ جی ایم او تھا، جینیٹکلی ماڈیفائڈ تھا، یعنی کہ وہ کہہ رہے، ان کے مطابق وہ یہ کہتے تھے کہ اس سے کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو کلیئر نہیں کیا اور اس کا مسئلہ پیدا کیا۔ کینسر کی وجوہات اور ہوتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا اللہ معاف کرے آپ کے ملک کے اندر پانی آپ کو صحیح مل رہا ہے؟ آپ کے ملک میں آپ کو دودھ صحیح مل رہا ہے؟ آپ کے ملک میں سبزیاں آپ کو بغیر سپرے کے مل رہی؟ آپ کے ملک میں آپ کو پھل بغیر سپرے کے مل رہے ہیں؟ صرف مرغی کے اوپر کینسر ڈالنا یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر تو ایک کمپین چل رہی تھی نا کہ جی اس کی وجہ سے کینسر پھیل رہا ہے، اس کی وجہ سے جلدی امراض بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ لوگوں کو پرابلم ہو رہی۔ در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ سال ہر سال سے یہ پروڈکٹ تیار کی جا رہی ہے اور پوری دنیا میں تیار ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ جی ہمارے ملک کے لیے صرف یہ جی ایم او والا مسئلہ تھا، پوری دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے اس کو۔ ہمارے ہاں صرف پرابلم یہ رہی کہ ہمارے ہاں بہت ساری انڈسٹریز ہیں، پولٹری انڈسٹری جس کے اندر کھربوں روپیہ انوالو ہے، فارمرز کا، فیڈ ملرز کا، اور پولٹری میڈیسن والوں کا، پولٹری ویکسین والوں کا، اس کے اندر کھربوں روپیہ انوالو ہے، مگر اس انڈسٹری کو آج تک انڈسٹری تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔ سب سے بنیادی وجہ تو اس چیز کی یہ ہے کہ اس کے اوپر کبھی کسی نے ہاتھ ہی نہیں رکھا کہ یہ بھی ایک انڈسٹری ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر اور بہت ساری بے شمار انڈسٹریز ہیں جن کا قبرستان بنا ہوا ہے آپ کے سامنے، اسی طرح سے پولٹری انڈسٹری بھی زوال پذیر ہے۔
اب دیکھیں نا سر، 600 روپے کے جی تک چلی جاتی ہے، 700 روپے تک گئی ہے مرغی. تو اس میں غریب آدمی جو ہے وہ تو کیا پکائے گا بیچارہ اس میں، کہ 700 کی مرغی لے پھر 500-600 کا آئل لے، مطلب اس کے لیے تو اس کی تو رینج سے باہر ہی ہو گیا ہے نا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسے چانسز ہیں کہ مرغی کی پرائز نیچے آ جائے گی؟ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ مٹن عام آدمی کی پہنچ سے بالکل دور تھا، پہلے بھی دور. سر وہ تو کب کا دور ہے مٹن. اب تو بیچارے جو لوگ ایک ہر سال قربانی پہ 2 بکرے ذبح کرتے تھے، اب وہ بیچارے حصہ ڈال رہے ہیں، اتنی پرائز اوپر چلے گی. ہم تو مٹن کی تو بھی بات ہی نہیں کر رہے. مٹن تو اب ایک ڈیلیگیسی بن گیا ہوا ہے. مٹن کی تو ہم بات نہیں کر رہے اس وقت، ہم مرغی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ہی چیز غریبوں کے پاس رہ گئی تھی، وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. آپ ایک ہی بات کو بڑھا رہا تھا کہ مٹن عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور جا چکا ہے. بیف پاکستان میں تقریباً جو بھی 35 یا 40 پلس ہوتے ہیں انہیں بند کر دیا جاتا ہے کہ وہ نہیں کھاتے، کہ جی یہ ریڈ میٹ ہے، کولیسٹرول زیادہ ہونے کی وجہ سے. واحد ایک مرغی تھی جس کو آپ عام آدمی ہر جگہ پہ اس کو ہر سبزی کے اندر اس کو استعمال کر سکتا تھا اور اپنے بچوں کو کھلا بھی سکتا تھا. میں نے آپ سے وہی عرض کی کہ اس کے اوپر بیجا ٹیکسز، فیڈ ملز کو، ان کو انڈسٹری کو درجہ نہ دینا، اس کے اوپر کوئی کسی کا ہاتھ نہیں ہے. یہ بغیر کسی کے ہاتھ کے یہ انڈسٹری چل رہی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ یہ انڈسٹری اس کو بار بار کوئی نہ کوئی نیا بلڈ مل جاتا ہے جس کی وجہ سے کچھ عرصہ یہ نکال جاتی ہے. بہت سارے لوگ لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر کے آہستہ آہستہ اس انڈسٹری سے باہر جا رہے ہیں. کنٹرول شیڈ بننے شروع ہوئے، 7,000 سے زیادہ کنٹرول شیڈ پنجاب میں موجود ہیں. آج دیکھیں ان میں سے آدھے سے زیادہ بند پڑے ہوئے، فیڈ مل سستی نہ ملنے کی وجہ سے. آپ یہ جو مرغی مہنگی ہوئی ہے، آپ اس کا دوسرے لفظوں میں سارا ملبہ اٹھا کے گورنمنٹ کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس بہت زیادہ لگائے ہیں فیڈ کے اوپر، جس کی وجہ سے آپ کو مرغی کی پرائز یہ کرنی پڑ رہی ہے. تو اگر گورنمنٹ یہ ٹیکس کم کر دیتی ہے یا فیڈ سستی کر دیتی ہے تو پھر مرغی سستی کر دیں گے؟ ڈیفینیٹلی. جیسے سویابین میل کی امپورٹ کھل جاتی ہے، بآسانی فیڈ ملرز کو مل سکتی ہے، فیڈ کی پرائسز بھی نیچے جائیں گی. فارمرز جنہوں نے اپنے فارمز بند کیے ہوئے کنٹرول شیڈ پنجاب میں، پورے پاکستان میں، آہستہ آہستہ وہ بھی ان کو کھولیں گے، جس کے ساتھ آپ کی مرغی زیادہ تیار ہوگی. جب آپ کی مرغی زیادہ تیار ہوگی آٹومیٹیکلی اس کی پرائس نیچے آئے گی اور عام آدمی کی پہنچ میں سب کچھ ہوگا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنا کا ریلیف مل سکتا ہے جو فوراً انسٹنٹلی گورنمنٹ کر سکتی ہے، کہ اتنا کہ اس فلاں چیز پہ آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ فلاں چیز پہ کوئی زیادہ ٹیکس ہے، اس جو بے جا ٹیکس ہے وہ کون سا ہے، وہ آپ بہتر سمجھتے ہوں گے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ کے میڈیا کے اوپر اکثر یہ چیز چل رہی ہوتی ہے، رمضان میں بھی، دوسرے عام موقعوں پہ بھی، کہ جی ہم مرغی کی پرائس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر آج تک کنٹرول ہوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا جب تک آپ اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ نہیں دیں گے. اس میں فارمرز کو، اس میں انویسٹرز کو جنہوں نے لاکھوں کروڑوں روپیہ انویسٹ کیا ہوا ہے، ان کو آپ ریلیف نہیں دیں گے. انہوں نے جو چیزیں اپنی فیڈ مل میں حلال چیزیں استعمال کرنی ہیں، ان کی امپورٹ کو آسان نہیں بنایا جائے گا. اس وقت تک حالات ایسے ہی رہیں گے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو بھی ملبہ پڑ رہا ہے نا غریب آدمی پہ، چاہے وہ مرغی کی شکل میں ہے، چاہے وہ بجلی کے بلوں کی شکل میں، وہ سارا ٹیکس کا ہی رولا ہے اور اس گورنمنٹ اس میں کوئی ریلیف نہیں دے رہی. سیدھی سی بات ہے. آپ چلیں، آپ گورنمنٹ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ کیا میسج کیا ہے آپ؟ ایک ہی ڈیمانڈ ہے. پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے، پاکستان کے فارمرز کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے، فیڈ ملرز کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ خدا را اس انڈسٹری کو تسلیم کیجئے اور اس کے اوپر ترس کھائیے اور اس کے اندر آنے والی حلال چیزوں کے اوپر ٹیکسز کے اندر کمی کیجئے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں یہ ایک انفارمیشن دی ہے. یقین جانے مجھے نہیں پتا تھا اس کا کہ امپورٹ کی یا یہ فیڈ جو مہنگی ہو رہی ہے اس میں گورنمنٹ ہی ٹیکس لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اسی کے ساتھ مہر ذیشان کو دیجیے گا اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.